غدیر خم اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ۔ السلام علیکم۔ اسلامک تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جن کا ذکر صدیوں بعد بھی علمی حلقوں میں ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ غدیر خم کا ہے۔ لیکن آخر غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا اعلان فرمایا تھا؟ کیا اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ اور حدیث کی معتبر کتابیں اس بارے میں کیا بیان کرتی ہیں؟ آج ہم قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں غدیر خم کے واقعے کی مکمل حقیقت جانیں گے۔ غدیر خم کیا اور کہاں تھا؟ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں مختلف علاقوں کو جانے والے راستے الگ ہو جاتے تھے۔ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر رکے اور ہزاروں مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ حج مکمل ہونے کے بعد قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ جو آگے نکل چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ یہ غیر معمولی انتظام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیات۔ اعلان سے پہلے نازل ہونے والی آیت۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت 67 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ بہت سے مفسرین مورخین اس آیت کا تعلق غدیر خم کے واقعے سے بیان کرتے ہیں۔ البتہ اس آیت کی تفسیر کے حوالہ سے مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے تحقیق میں تمام نقطۂ ہائے نظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ غدیر خم کا خطبہ۔ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی خطاب۔ شدید گرمی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے توحید، رسالت، قرآن اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث اسلامک تاریخ کی سب سے مشہور احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث غدیر کن کتابوں میں موجود ہے؟ حدیث غدیر مختلف اسلامک کتب میں نقل ہوئی ہے۔ سنت کی متعدد معروف کتب میں یہ روایت موجود ہیں، جن میں جامع ترمذی، مسند احمد، اس طرح شیعہ کتب حدیث میں بھی یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مورخین اور محدثین کی ایک بڑی تعداد اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ لفظ مولا کی تشریح۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مختلف علمی آراء سامنے آتی ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک مولا سے مراد رہبر، سرپرست، صاحب اختیار ہے، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک دوست، محبوب، مددگار مراد لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے غدیر خم کا واقعہ اسلامک تاریخ کے اہم علمی مباحث میں شمار ہوتا ہے۔ مبارکباد کا واقعہ۔ اعلان کے بعد کیا ہوا؟ بعض تاریخی روایات کے مطابق خطبے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس حوالے سے مختلف تاریخی کتب میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ غدیر خم کا اعلان مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور غیر معمولی واقعہ تھا۔ قرآن کی دوسری آیت۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بعض مفسرین اس آیت کو غدیر خم سے جوڑتے ہیں، جبکہ بعض اس کا تعلق حجۃ الوداع کے دیگر مواقع سے بیان کرتے ہیں۔ یہ موضوع صدیوں سے علمی بحث کا حصہ رہا ہے۔ غدیر خم کی اہمیت۔
غدیر خم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ غدیر خم کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن اور حدیث کو ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، اسلامک تاریخ کو تحقیق کے ساتھ جاننا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ غدیر خم اسلامی تاریخ کا ایک عظیم و تاریخی واقعہ ہے۔ غدیر خم اسلامک تاریخ کا ایک عظیم اور تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اور اس کی تشریحات کے حوالے سے مختلف علمی آراء موجود ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آنے والا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اہل بیت سے محبت رکھنے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی امین۔